ہر وقت آپ کو رکھے باخبر، ہمیشہ سچ کی خبر پر نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیر نیوز کے اسٹوڈیو سے ظفر نذیر حاضر ہوں۔ ناظرین، جو اسرائیل کی جانب سے جو فلسطینیوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر پاکستان کا ذکر کیا تو پاکستان کے بھی شہر شہر جو عوام ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ آزاد کشمیر بحر میں بھی مختلف جماعتوں کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ملی یکجہتی کونسل آزاد جموں کشمیر کے مرکزی سیکرٹری جنرل خان عبدالقیوم خان صاحب۔ قیوم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں ٹائم دیا۔ اور سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ گزشتہ جو کچھ دن قبل جہاں راولپنڈی میں آل جو پارٹیز جس کا آپ نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے، اس جو آل پارٹیز کانفرنس جو منعقد کی گئی، اس میں سابق جو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو سابقہ وہ 3 اور ایک صدر ریاست اور مختلف جو سیاسی قدور جو شخصیات تھی اس میں شریک ہوئی، اور اس کے بعد اس میں ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ اس حوالے سے بھی فلسطین کے حوالے سے جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کے خلاف جو آواز بلند کی گئی، اس حوالے سے بھی آپ بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ ملی یکجہتی کونسل جو آزاد جموں کشمیر میں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ بات کریں گے۔ جی، سب سے پہلے میں محترم بھائی ظفر نذیر صاحب پرل نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پرل نیوز ٹی وی کا، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ غازی ملت پریس کلب کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور یہاں پر بھی عرصہ دراز سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ویسے بھی پرل نیوز ہمارا کشمیریوں کا اس آزادی کے بیس کیمپ میں نظریاتی اخبار ہے، اور ساتھ ساتھ ہیں پرل نیوز ٹی وی کا جو ایک آغاز ہے، عرصہ 1 سال سے میری معلومات میں ہے۔ آپ ماشاءاللہ تحریک آزادی کشمیر کے اس بیس کیمپ میں دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کا جو کرنٹ ایشو ہوتا ہے، ان پر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ وقتاً فوقتاً پروگرامات کرتے ہیں۔ میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم ظفر نذیر صاحب، میں یہ گزارش کروں گا کہ فلسطین کے حوالے سے جو ہم نے اے پی سی کی، جمعیت علماء جموں کشمیر نے اس کی میزبانی کی، ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم نے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی اور مذہبی قیادت کو اس راولپنڈی اسلام آباد میں جمع کیا، اور ساتھ ساتھ نہ صرف جمع کیا بلکہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک جاندار اعلامیہ جاری کیا۔ فلسطینیوں کے ساتھ بھی یکجہتی ہوئی، اور ایک مظلوم قوم، چونکہ ہم ایک مظلوم قوم کے راہی ہیں، اور مظلوم قوم دوسری مظلوم قوم کو ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہی تھی، اور اس حوالے سے میرے جو ملی یکجہتی کونسل آزاد کشمیر کے سربراہ ہیں سردار اعجاز افضل صاحب، ان کی صدارت میں یہ پروگرام ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کشمیر قوم کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس میں 3 سابق وزرائے اعظم، سابق صدر آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ اور حریت کانفرنس کی ساری لیڈرشپ، اس پار کی قیادت اور اس پار کی قیادت یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس نے جو اعلامیہ جاری کیا کہ مسلم امہ کے حکمران جو بے ضمیر حکمران ہیں، میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ بے ضمیر حکمران اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے کہ فلسطین کے اندر جو معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹوں کی عزت اور عصمت تار تار ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم نے قوم کی آواز بین الاقوامی سطح پر ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر کے تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے، ویسے بھی ملی یکجہتی کونسل آزاد کشمیر کے تمام مکاتب فکر کا ایک متفقہ اور مشترکہ ادارہ ہے۔ ہم نے اپنے طور پر ایک کوشش کی ہے کہ ایک مظلوم اور بے کس قوم جو آزادی کی خود جنگ لڑ رہی ہے، وہ اپنے فلسطینی ماؤں بہنوں اور بچوں کو سلام پیش کرنے کے لیے وہاں جمع ہوئی ہے۔ قیوم صاحب، آپ نے ایک آگے بڑھ کے جو آپ نے اقدام کیا، وہ کانفرنس جو آل پارٹیز ہے اس کا اہتمام کیا، وہاں پہ جو آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس میں شریک رہی، ساتھ ساتھ جو گزشتہ دنوں وزیر اعظم پاکستان کا جو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ فلسطین کے حوالے سے وہ جذبات بہت کچھ رکھتے ہیں کرنے کے، لیکن وہ بے بس ہیں، تو اس حوالے سے حکومت پاکستان اس طرح کا جو کردار ادا کرنا تھا وہ نہیں کر رہی ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے جو تمام سیاسی زعماء وہاں پر جمع ہوئے،
وزیر اعظم پاکستان چونکہ وہ گورنمنٹ کا نقطہ نظر ہے، اور ایک بات طے ہو گئی ہے پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کے جو حکمران ہیں وہ اپنی رائے کا موقف نہیں رکھتے بالخصوص، اور بالعموم جو وزیر اعظم پاکستان نے وہاں پر جو موقف اختیار کیا ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ آزاد فلسطینی ریاست یہ مسلم امہ کی آواز ہے، اہل کشمیر کی آواز ہے، اہل پاکستان کی آواز ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں آزاد فلسطینی ریاست جو بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور جو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر امامت کروائی، اور سارے انبیاء واقعہ معراج کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج پر وہاں پر امامت کروائی، اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور وہ ویسے بھی ہمارے لیے مقدس سرزمین ہے۔ اس سرزمین پہ جو فلسطینی ریاست ہے، آزاد فلسطینی ریاست، یہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کشمیر پر بھی وہی موقف ہے، اور فلسطین کے حوالے سے بھی وہی موقف ہے کہ کشمیریوں کو بھی حق خود ارادیت دیا جائے، اور فلسطینیوں کی بھی آزاد ریاست کو دنیا تسلیم کرے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ فلسطینیوں کو آزادی کی نعمت ملے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، فلسطین کی جو آزادی کا جو روڈ میپ بنے گا اس کے اثرات انشاءاللہ اس پار کے کشمیر پر بھی پڑیں گے۔ سر یہ ایک طرف تو آل پارٹیز وہاں پہ بیٹھی ہے، فلسطین کے حوالے سے انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا، اسرائیلی جو جارحیت تھی اس کے خلاف بات بھی کی ہے سب، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اس طرح کی جماعتیں، فاروق عبداللہ صاحب کی بھی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اور حاجی یعقوب صاحب کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو یہ اس طرح کا یہاں پہ احتجاج نہیں کر سکی۔ صرف سوائے مذہبی جماعتیں جو احتجاج پہلے دن سے انہوں نے احتجاج کیے ہیں وہ بھی جمعے کے روز کیے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ظفر بھائی اس حوالے سے آپ سے عرض کروں، ہمارے لیے تمام سیاسی زعماء اور سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، ہر جماعت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، لیکن میں یہ اس معاملے کو خوشائن سمجھتا ہوں ملی یکجہتی کونسل چونکہ یکجہتی کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی وہاں موجود تھی، مسلم لیگ نون کی توانا آواز راجہ فاروق حیدر صاحب کی صورت میں وہاں موجود تھی، چودھری طارق فاروق صاحب کی صورت میں وہ موجود تھی، جو اعلامیہ اور جو موقف ملی یکجہتی کونسل نے وہاں پر اختیار کیا اس پر انہوں نے سگنیچر بھی کیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ ملی یکجہتی کونسل اور پاکستانی قوم اور اہل کشمیر کو جاتا ہے، اہل کشمیر کو جاتا ہے۔ اور اس موقع پر چونکہ ہم ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام کیا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یکجہتی قائم رہے، انشاءاللہ وہ آج نہیں تو کل ضرور احتجاج ہوگا۔ پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، کل اس سے پہلے اسلام آباد میں بہت بڑے احتجاج ہوئے۔ میں اس موقع پر اہل کشمیر کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اہل راولاکوٹ کو بھی آپ کی وساطت سے میں ڈپٹی کمشنر پونچھ ممتاز کاظمی شاہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل ہزاروں بچے فلسطینی بچوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پر احتجاج کر رہے تھے، اس میں پروفیسر تھے، دانشور تھے، زندگی کے آپ کے صافی برادری تھی، تمام شعبوں میں جناب جو ہے نا یہاں پر احتجاج ہوا، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ تو غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، جس کے اندر جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی وہ حریت کے ساتھ لبیک کہے گا۔ جی خان صاحب، یہ آپ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ نے آگے بیٹھ کے جو آپ نے بڑا قومی جو فریضہ جو سر انجام دیا وہاں آل پارٹیز کانفرنس کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جو فلسطینی سفیر کے ساتھ وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی ہوگی، تو وہ بھی تھوڑے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ تو اس کے جو اثرات ہیں آپ کی جانب سے ان کو ہمدردانہ یکجہتی اور جس طرح کی وہ اظہار کیا گیا وہ ہمارے ناظرین کے سامنے۔ میں عرض کروں ظفر نذیر صاحب، فلسطینی ایک غیور قوم ہے، فلسطینی ایک بہادر قوم ہے، فلسطینی ایک نڈر اور بے باک قوم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سرزمین ہے، وہ سب سے زیادہ انبیاء فلسطین کی سرزمین پر مبعوث ہوئے، اور وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ میں یہ جب ہمیں قومی قیادت کے ہمراہ فلسطینی سفیر سے ملاقات میں نے کی، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، جناب تحریک انصاف کے جو وہ پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کا نام میرے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ تھے، پاکستان کی ساری قیادت تھی جو قومی سطح کی قیادت ہے، ان کے ہمراہ جب ہم ان سے ملے وہ غیرت مند بھی لگ رہے تھے، ایماندار بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی آخری بچے کے شہید ہونے تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہم قبلہ اول کی آزادی اور آزاد فلسطینی ریاست تک
جدوجہد ہماری جاری رہے گی. یہ ان کا عزم اور یہ ان کی جدوجہد. اور میں اس موقع پر اگر حماس کو سلام نہ پیش کروں، جو حماس مزاحمتی تحریک ہے، اور جو دیگر جو لوگ مائیں، بچے اور بہنیں، اور میں اس بچی کا اگر ذکر نہ کروں کہ وہ جو کہتی ہے میں کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے میں شکایت لگاؤں گی، اللہ میاں کے سامنے میں شکایت لگاؤں گی، اور وہ جو باپ اپنی وہ اس کی سارا کنبہ قبیلہ شہید ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم کل جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پیغام دینا ہے کہ امت سوئی ہوئی تھی. لیکن اس موقع پر جہاں فلسطینی سفیر غیرت و حریت کی ایک جاندار آواز بن کر ہمارے ساتھ، ہم نے ان سے یکجہتی کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے ہمارے حوصلے بڑے ہیں. میں نے وہاں پر یہ بات کی کہ اہل کشمیر جو نصف 75 سال سے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، پار سید شبیر احمد شاہ صاحب گرفتار ہیں، یاسین ملک گرفتار ہیں، آسیہ اندرابی گرفتار ہیں، تمام لوگ وہ جو ہے نا وہ گرفتار ہیں. اور 370-35 کے بعد ہمارا ریاستی تشخص بھی ہندوستان نے ختم کر دیا ہے. اور اس پار جو تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، میں یہاں کا نمائندہ ہوں. میں نے ان سے یہ بات عرض کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جدوجہد، یہ جو جدوجہد ہے، اس جدوجہد کے کتنے مشکلات ہیں. اور آپ اتنی بڑی طاقت، اسرائیل اس کے پیچھے یہودی ہیں اور امریکہ ہے، بائیڈن یہ مسلم امہ کے لیے، اور پاکستان جو ایٹمی پاکستان ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے اور مسلم امہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ OIC کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالی جائے. اسلامی سربراہی کانفرنس، عرب لیگ اور عالم اسلام کے حکمران اپنی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کریں. بائیڈن کہتا ہے میں یہودی ہوں، میری ماں یہودی ہے، میرا باپ یہودی ہے، میں اسرائیل کے ساتھ ہوں. لیکن عالم اسلام کے اندر طیب اردگان نے تو ایک حد تک بات کی، عالم اسلام کے حکمرانوں نے اس طرح غیرت اور حریت کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی. کوئی حکمران ہوتا جو یہ کہتا میں صلاح الدین ایوبی کا جانشین ہوں، میں حضرت عمر فاروق کا جانشین ہوں، اور وہ یہ کہتا کہ جناب میں مسلمان ہوں، فلسطینی مسلمان ہے، یہ میرا قبلہ اول ہے، میں فلسطین کے ساتھ ہوں. اس موقع پر امت مسلمہ تو بیدار ہے، امت مسلمہ کا پیر و جوان بیدار ہے، لیکن مسلم امہ کے حکمران وہ رول نہیں پلے کر سکے جو اس وقت جو مسلم امہ کے حکمرانوں سے لوگوں کو توقعات تھی، مسلم اقوام کو توقعات تھی. اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم حکمرانوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. سر یہ بتائیں گے کہ ایک طرف جو اسمتالوں پہ جو بمباری ہو رہی ہے، وہ جو میتیں ہیں ان کو دفنانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ آزادانہ میڈیا کو بھی وہاں پہ نہیں کام کرنے دیا جا رہا ہے، وہاں پہ صحافی شہید ہو رہے ہیں، یہ ساری کیفیات سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو مسلم امہ ہے تو وہ خاص طور پہ اقوام متحدہ جو پہلے روز سے جس کا موقف تھا وہ کمزور پڑ گیا اس کے سامنے، اسرائیل کے سامنے. آیا آپ یہ اس پہ آپ کی نظر ہے قومی لیول پہ، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آگے آنے والے جو دنوں میں کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ مسلم امہ نے جہاد چھوڑ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو کتنے غزوات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے اندر ہیں، جدوجہد ہی ہے، جہاد ہی ہے. اور اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الشفا ہاسپٹل ہے اور وہاں معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اجتماعی قبرستان ہے اور بے یار و مددگار بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور وہاں غذا نہیں پہنچ رہی، وہاں بچوں کو مرم پٹی کے لیے دوائی اور ادویات اور دوائی اور پٹی نہیں پہنچ رہی ہے. وہاں ہاسپٹل جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا ڈاکٹر ہیں ان کو وہاں تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے. یہ میں اور آپ ظفر صاحب جو لوگ ہیں اور جو ہم اپنی حکمرانوں کو یہ بات ضرور کہیں گے کہ آپ قومی غیرت کا مظاہرہ کریں. آپ عالمی سطح پر یہ تو کہیں کہ بھائی اس ہاسپٹل پہ کیوں آپ بمباری کر رہے ہیں. جنگوں میں بھی اور جو جنگ ہوتی ہے اس کے بھی کوئی قاعدے ضابطے بچوں پر، بیمار پر اور اس طرح کی جنگوں پر جو ہے نا وہ بمباری نہیں ہوتی ہے. اور جس طریقے سے جس بدترین انداز میں دہشت گردی ہو رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں اسرائیل چونکہ عالمی دہشت گرد ہے اس پر تو عالمی دہشت گردی کا ایکٹ لگنا چاہیے. لیکن امریکہ اور اس کے حواری سارے یہودیوں کے ساتھ ہیں.
میں ظفر صاحب اس موقع پر یہ کہوں گا کہ عالم اسلام کے حکمران یہ بات کریں اور جاندار انداز میں کریں. ایران بات کرتا ہے, ترکی بات کرتا ہے, پاکستان بات کرتا ہے, خلیج کی ریاستیں اور جن کے پاس وسائل ہیں اور جو وسائل سے مالا مال ریاستیں ہیں وہ بھی بات کریں. اور بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ بات طے کی ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کیا جائے. یہ ہمارے غیرت کا مسئلہ, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. آخر میں آپ سے آخری سوال لوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کوئی اسرائیل جو جاریت ہے اس کے پیش نظر, جو فلسطین کے ساتھ جو یکجہتی کا سلسلہ ہے, اس حوالے سے جو آزاد خطے میں آپ ہیں اس وقت, جو آپ ایک پلیٹ فارم سے وہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں, تو کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں ظفر صاحب آپ کو آپ کی وساطت سے, آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے, جو ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ہیں سردار اعجاز افضل صاحب کی طرف سے, اور جو ہماری دینی قیادت ہے جمعیت علماء جموں و کشمیر کے سربراہ علامہ امتیاز احمد صدیقی صاحب کی طرف سے, جمعیت علماء اسلام کے امیر علامہ سعید یوسف صاحب کی طرف سے, فقہ جعفریہ کی طرف سے, اور اہل حدیث کے دانیال شہاب صاحب ہیں, اور دیگر تمام مکاتب فکر کی طرف سے جتنی ملی یکجہتی کونسل کی تنظیمیں ہیں, میں اس موقع پر اگر اعجاز افضل صاحب کو مبارکباد نہ پیش کروں اور مولانا امتیاز صدیقی صاحب اور مولانا سعید یوسف صاحب کو مبارکباد نہ پیش کروں تو یہ زیادتی ہوگی. یہ ان کی کوششوں اور کاوشوں سے ہم اتنی بڑی کانفرنس کامیاب کرنے میں اور اعلامیہ جاری کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. میں اپنے ناظرین سے جو بات کہنا چاہتا ہوں, ناظرین سے آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین آپ کا قبلہ اول ہے, اور فلسطینی مائیں, بہنیں, بیٹیاں اور بچے, ان کی عزت اور عصمت پامال ہو رہی ہے. بچے آپ کے معصوم شہید ہو رہے ہیں. آپ کے بچے آج گرم میں ہیں اس سردی میں, اور فلسطینی بچہ اس سردی میں باہر ہے. آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ اسرائیلی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کریں, اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں, اور اپنے بچوں کو حضرت عمر فاروق, صلاح الدین ایوبی اور امام حسین, سیدنا امام حسن اور حسین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت بتائیں کہ کن حالات سے ہماری امت مسلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گزر رہی ہے. میں آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, شاید میں آپ کا زیادہ وقت لے گیا. جزاک اللہ. بہت شکریہ خان صاحب. جی ناظرین, جو غزہ میں جو شہادتیں ہیں وہ 13,000 سے اوپر چلی گئی ہیں, لیکن جو عالمی دنیا ہے وہ اس ظلم کے خلاف ابھی تک خاموش ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان ظفر نذیر کو. اللہ نگہبان.